الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو تلواروں سے دشمنوں پر آندھی بن کر ٹوٹنے والا بامسی بیرک کون تھا؟ آج اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے، مگر سب سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یونیک ہسٹری کو سبسکرائب کریں۔ بامسی بیرک آغوز ترک کا ایک مشہور جنگجو تھا۔ اس کی زندگی کے بارے میں آغوز ترکوں کی معروف کتاب دیدے کرکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ دیدے کرکٹ کی کہانیوں کے مطابق بامسی بیرک آغوز شہزادے بیبورے بے کا بیٹا تھا۔ قدیم روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سب آغوز شہزادے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ان میں بیبورے بے واحد شہزادہ تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اس مجمع میں رو پڑا کہ اس کے بعد اس کا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کا نہ کوئی بھائی ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب شہزادوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ بیبورے بے کو اولاد نرینہ عطا کرے۔ اس موقع پر ایک اور شہزادے بے بیچن نے بھی ان سے اولاد کی دعا کروائی۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں شہزادوں کو اولاد ہوئی۔ بیبورے بے کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جبکہ بے بیچن کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد بیبورے بے نے اپنے کچھ غلاموں کو قسطنطنیہ بھیجا کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے تحائف اور دوسری چیزیں لے کر آئیں۔ چونکہ سفر زیادہ تھا تو ان کی واپسی سالوں بعد ہوئی۔ وہ انتہائی مہنگی اشیاء لے کر واپس آ رہے تھے۔ ارزرون میں اپنے قبائل سے تھوڑی دور ایونک کے قلعے سے ان کے قافلے پر حملہ ہو گیا، لیکن وہاں ایک نوجوان نے دونوں ہاتھوں سے تلواروں کے ساتھ لڑتے ان سب ڈاکوں کو مارا اور ان قافلے والوں کو بچا لیا۔ اس نوجوان کی مہارت دیکھ کر قافلے والے اس سے بہت متاثر ہوئے۔ یہ نوجوان ان سے رخصت لے کر اپنے قبیلے چلا گیا اور اپنے باپ کے خیمے میں جا بیٹھا۔ یہ قافلہ جب قبیلے پہنچا تو تاجر بیبورے بے کے خیمے گئے تو اسی نوجوان کو بیبورے بے کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر انہوں نے اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ اس پر بیبورے بے نے برہم ہوتے ہوئے کہا کہ یہ کون سی روایت ہے کہ باپ بیٹا ہے اور تم بیٹے کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ اس پر ان لوگوں نے قافلے پر حملے کی تمام صورتحال بتائی اور بتایا کہ کیسے اس لڑکے نے ان ڈاکوں سے بچایا۔ اس کے باپ بہت خوش ہوا۔ تب تک اس نے اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ ان قافلوں والوں نے دشمنوں کے سر اڑانے کی وجہ سے اسے بامسی بیرک کہا، جس کے بعد یہی اس کا نام پڑ گیا۔ بامسی بیرک نے جنوبی قفقاز سے لے کر اناطولیہ تک بہت سی لڑائیاں لڑی۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نرم دل اور مزاحیہ شخص تھا۔ اس کی شادی بے بیچن کی بیٹی بانو چیچک سے ہوئی، جو کہ اسی کی طرح آغوز شہزادوں کی دعاؤں کی باعث پیدا ہوئی تھی۔ تاریخی ترک کتابوں میں ان دونوں کو آغوز کے کرشواتی بچے تصور کیا جاتا تھا۔ شادی کی رات اس کے خیمے پر حملہ ہوا اور اسے ایونک قلعے میں قید کر لیا گیا۔ بامسی بیرک 16 سال اس قلعے کی جیل میں قید رہا تھا
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قلعے میں ایک شہزادی نے اس سے بھاگنے میں مدد کی اور اسے جیل سے بھگا دیا، جبکہ چند لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس قلعے کی شہزادی، جس کا نام ہیلینا بتایا گیا ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اسے لے کر وہاں سے بھاگ گئی اور بعد میں اس سے اس کی شادی ہو گئی۔ بامسی بیرک کی قبر اناطولیہ کے قریب واقع ہے۔ دریلیش ارطغرل غازی میں مقبولیت کے بعد لوگ اس کی قبر پر جانا شروع ہو گئے تھے، جس کے بعد حکومت نے اب اس کی قبر کے پاس ایک مزار نما عمارت بنا دی ہے۔ شکریہ۔